نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مشورہ کرنا۔ تو اس کے ہم فوائد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے باقی چیزوں پر بات کی انسان کے جو فائدے ہیں، تو اسی طرح سورہ شورى میں آیہ نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی ایک صفت یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کام جو ہے وہ اپنا جو ہے آپس میں مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ یعنی کہ مشورہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ کسی ایک انسان کا علم کبھی بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، وہ ساری باتوں کو یا کسی بات کے تمام پہلوؤں کو نہیں جان سکتا، یہ ہم سب جانتے ہیں نا۔ حالانکہ موجودہ دنیا میں بھی کوئی فیصلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں تمام پہلوؤں کے جو ہے وہ متعلق رائے شامل ہو۔ اسی طرح مشورے سے ہی اسی مسئلے کا حل ہے۔ یعنی کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، بہت کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو اپنے آپ کو بجائے عقل کل سمجھنے کی بجائے وہ کچھ لوگوں سے جو آپ کے قریبی ہوں ان سے مشورہ لینے کا سب سے بڑا بینیفٹ اسی کو ہی ہوگا نا۔ وہ افراد کی انفرادی کمیوں کی جو ہے وہ تلافی بھی کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو اس کی بھی تلافی ہو جاتی ہے، جبکہ معاملے کو مختلف لوگوں کے درمیان اگر رکھا جائے اور ہر انسان کو کھلے طور پر اپنی رائے دینے کا موقع حاصل ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ زیر مشورہ معاملہ تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ جامع واقفیت کی روشنی میں معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے۔ مشورے کو حقیقی مشورہ بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں کچھ جو ہے وہ اوصاف لازمی طور پر پائے جائیں۔ وہ کون سے ہونے چاہیے؟ یعنی کہ انسان کو اپنی سب سے پہلے، یعنی کہ اگر ہم مشورہ لینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی چیز کو ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس میں کسی نہ کسی طرح کے کوئی کمی ہے، اس کو مشورے کی ضرورت ہے۔ پھر اس طرح ہے کہ کسی صحیح رائے کو ماننے کے لیے وہ اپنی انا کو رکاوٹ نہ بننے دے۔ یعنی کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسئلے پر سٹک ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں مشورے کی خود بھی ہمیں ایک فطری ضرورت ہے کہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلیں کسی بڑے سے، دوست سے، فیملی ممبر سے ہم جو ہے نا وہ مشورہ کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ سمجھ بھی آ جاتی ہے، سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اس انسان ہے، چاہے وہ مجھ سے کم تھا، چھوٹا تھا یا رتبے میں کم تھا، لیکن بات تو اس نے کریکٹ کی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس طرح تو پھر تمہاری عقل تو کچھ نہ ہوئی۔ پھر وہ کیا ہے کہ اپنی انا کو آگے لانے پہ مجبور کرتا ہے شیطان۔ تو اس کی خاص جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے اپنی کمی کا احساس ہونا، پھر اس کے بعد اپنی انا کو رکاوٹ نہ بننے دینا۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ تعصب کے خول سے نکل کر کھلے ذہن کے ساتھ لوگوں کی بات کو سن سکے۔ یعنی کہ جو بھی اس کو مشورہ ملے اس کو کھلے دل سے سنے، سمجھے، ایکسیپٹ کرے۔ جس طرح وہ اپنے جاننے کو جانتا ہے، اسی طرح وہ اس سے بھی باخبر ہو کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی بابت وہ زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی کہ مشورے فرد کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہے اور پورے سماج کے لیے بھی۔ یعنی کہ اگر ایک انسان ہے اس کو بھی مشورے کا اتنا ہی فائدہ ہے، پھر یہ ہے کہ اس سے پورے کا پورا سماج جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کا نقصان ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کسی ایک کو نہیں ہوتا، پورے خاندان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس کی چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے کے بعد کیا کرتا ہے،
وہ بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع کر لیتا ہے۔ تو جب پھر اس کا نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کی پوری فیملی، اس کا خاندان، جتنے بھی اس سے لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر یہ کام پہلے ہی کر لیا جائے تو پھر پورے کے پورے خاندان، ایک سماج جو ہے وہ اس نقصان سے بچ سکتا ہے۔ چھوٹے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے کہ اتنا ہی مشورہ مفید ہے، اور بڑے معاملات میں بھی ہر مرد اور عورت کے لیے ہے۔ اس سے یعنی کہ کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ مشورے صرف ایک دنیاوی عمل نہیں ہے، وہ ایک عبادت بھی ہے۔ مشورہ دنیا کے اعتبار سے رحمت ہے اور آخرت کے اعتبار سے ثواب۔ مشورے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی سمجھ کے ساتھ دوسروں کی سمجھ کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کر لے۔ تو یہ چند باتیں تھیں مشورے کے بارے میں، جو کہ اکثر ہمیں جو ہے وہ ایسے حالات پیش آتے ہیں جن میں ہمیں تھوڑی پریشانی بھی ہوتی ہے، اور ان میں 2-3 باتوں کا جو میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو مشورہ لینا بہت ضروری اور فائدہ مند انسان کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ لینے کے بعد یا مشورہ لینے جب جانا ہو تو پھر کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو یہ بات سمجھ بھی آئی ہوگی اور اپنی زندگی میں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پہلے ہی یہ چیزیں آپ کے علم میں تھیں تو ایک اچھا ریمائنڈر سمجھ کے رکھ لیجئے اور آگے بھی پہنچائیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے حالوں پر رحم فرمائے اور اچھی اچھی باتیں شیئر کرنے اور سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔